151 آیت نمبر ہے 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرمائیے، تعالوا، اے لوگو تم سب میرے پاس آؤ، اتل ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کر بتلاتا ہوں ما حرم ربکم، کہ کیا کیا چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نہ شریک کرو اس اللہ کے ساتھ کسی کو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو غربت کے، فقر و فاقے کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، ولا تقربوا الفواحش، اور تم قریب نہ جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا، جو ظاہری بے حیائی ہو اس کے بھی قریب نہ جاؤ، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہو اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ چونکہ حیا ان اوصاف میں سے ہے جن اوصاف کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو جانداروں میں حیا کی نعمت سے بہت مالا مال کیا ہے۔ اگر یہ حیا کا وصف انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو اس انسان میں اور دوسرے حیوانات میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے میرے صحابہ، پہلے نبیوں کی وہ باتیں جو ہم تک سینہ بسینہ صحیح طور پر چلی آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ حیا، اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو انسان جو چاہے کرتا پھرے، وہ پھر انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور ایمان کو مترادف قرار دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ حیا ایمان ہے، یعنی حیا باقی ایمان باقی۔ حیا جاتی رہی تو ایمان بھی جاتا رہا۔ حیا انسان کا ایک طبعی وصف ہے جو انسان کو ہر ناپسندیدہ کام سے روکتا ہے، ہر ناپسندیدہ کام سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی حیا تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کو با حیا اور شرم والا نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام حیا کے خلاف دیکھتے تو آپ کے چہرہ انور سے ناگواری ظاہر ہو جاتی، آپ کے چہرہ اقدس سے ناگواری ظاہر ہو جاتی۔ اس لیے قرآن نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، قرآن کے الفاظ ہیں لا تقربو، کہ تم بے حیائی میں مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان اسباب سے بھی بچو جو آہستہ آہستہ ایک دن معاشرے کو بے حیا بنا دیں گے، ان اسباب سے بھی بچو۔ بے حیائی میں ظاہر ہے زنا ہے، قرآن نے اس کو بے حیائی قرار دیا ہے۔ 9ویں پارے میں قرآن نے عمل قوم لوط کو بے حیائی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو بھی بے حیائی قرار دیا ہے۔ اس طرح تمام وہ اوصاف جو انسان کے اندر سے برائی کی اہمیت ختم کرتے ہیں وہ بے حیائی کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہاں فرمایا جو ظاہری بے حیائی ہو اس سے بھی بچو، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہو اس سے بھی بچو۔ ظاہری بے حیائی کیا ہے؟ اس میں اہل علم نے کئی تشریحیں کی ہیں۔ نمبر 1، جو بے حیائی کے کام نظر آتے ہیں وہ ظاہری بے حیائی ہیں، ان سے بھی بچو، اور وہ دل کے خیالات جو نظر نہیں آتے ان کا تعلق بھی بے حیائی سے ہے، ان سے بھی بچو۔ اسی طرح جو بے حیائی کے کام دوسروں کو نظر آتے ہیں ان سے بھی بچو، اور جب تنہائی میں ہو تو ان بے حیائی کے کاموں سے بھی بچو۔ تمہاری خلوت و جلوت ایک ہو لوگوں کے سامنے، اور تنہائی کی زندگی ایک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اپنے دل کو، خیالات کو، دل و دماغ کو گندگی سے بچانے کا حکم دیا۔ ظاہری بے حیائی سے بھی بچو اور باطنی بے حیائی سے بھی بچو، چونکہ بے حیائی جو ہے وہ بے ایمانی کا دوسرا نام ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اور حیا کو برابر قرار دیا۔ آپ یوں کہہ لیجئے یہ دو جڑواں بھائی ہے۔ جو مسلمان جتنا کامل الایمان ہے وہ اتنا ہی باحیا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ حضور علیہ السلام کے بارے میں پتہ کیا فرماتی؟ فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والا دیکھا۔ اس سے اوپر اور کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شرم و حیا کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا آسمان کے فرشتے بھی حیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا
کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، لہٰذا بے حیائی کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا، علل اعلان سب کے سامنے کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے بالکل نہ شرمانا، یہ انسان کو باحیا بنا دیتا ہے، انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ شراب انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی، مخلوط ماحول، نامحرم کے ساتھ تعلقات، یہ آہستہ آہستہ انسان کو بالکل بے حیا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، تم نہ قریب جاؤ، الفواحش، بے شرمی کے، ما ظہر منہا، جو ظاہری بے شرمی ہو اس کے بھی قریب نہ جاؤ، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہو اپنے آپ کو اس سے بھی بچاؤ۔ اگلا حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور تم نہ قتل کرو اس انسان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں مگر حق کی وجہ سے تم انسان کو قتل کر سکتے ہو۔ اسلام نے دنیاوی احکام میں مسلمان اور کافر کو، ان کی جان کو برابر احترام دیا ہے۔ ہمیں حکم ہے نہ کسی مسلمان کی جان اور نہ کسی کافر کی جان پر حملہ آور ہو، دنیا کے اعتبار سے۔ کسی انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سورہ مائدہ میں قرآن کریم کے الفاظ بھی تقریباً اس کے قریب ہیں، اگر کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنے میں روئے زمین کے انسان ملوث ہوں، اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کو غلط قتل کی وجہ سے سارے کے سارے انسانوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کی سرکاری مشین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں یا جو فوج کی سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کو نقصان پہنچانا ہر ریاست میں جرم ہوتا ہے کہ جی یہ سرکاری گاڑیاں ہیں، یہ ریاست کی گاڑی ہے، یہ انسان جو ہے یہ بھی سرکاری گاڑی ہے۔ اسلام نے اس انسان کو اتنی عزت بخشی ہے، اس کو اتنا احترام دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اگر کوئی اپنے بال کٹوائے تو اپنے بالوں کو بھی سر عام نہ پھینکے، چونکہ یہ اشرف المخلوقات کے جسم کا حصہ ہے۔ اپنے جسم کے اعضاء کو بیچنے سے کیوں منع کیا؟ چونکہ اگر انسان کے جسم کے اعضاء بھی مارکیٹ میں بکتے پھریں تو پھر انسان اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، آیا اس کے ناخون کاٹیں یا نہ کاٹیں، اس کے بال کاٹیں یا نہ کاٹیں، فقہا نے فرمایا اس کے ناخون اور بال نہ کاٹے جائیں، اسی حالت میں اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ دوسری قوموں نے مرنے کے بعد انسانی جسم کو زمین دنیا میں روند ڈالا، لیکن اسلام کا حکم کیا ہے؟ مرنے کے بعد سلیقے سے گہری قبر کھودی جائے اور انسان کو مٹی کے حوالے کی جائے، جہاں انسانی جسم کی کسی طرح کی بے ادبی نہ ہو۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں، شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ کہیں قبریں ہوں، ان قبروں کی بے ادبی نہ کرو، قبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں ایک انسان کا جسم اگرچہ مردہ ہے وہ دفن ہے، اگرچہ وہ مردہ ہے وہ دفن ہے، ہمیں قبر کی بے حرمتی سے روک دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس انسان کو ساری مخلوق پر فضیلت دی، اپنا خلیفہ اور نائب بنایا،
اس کو ایک خاص عزت بخشی، ہر وہ کام جو اس کی شایان شان نہیں ہو اسے روک دیا، راستے پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اس کو منع کر دیا، چونکہ پھر یہ اور جانور برابر ہو جائیں گے، جانوروں کی طرح چلتے پھرتے کھانے سے اس کو روک دیا، کیونکہ پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں بہت مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انسان کی ایک ایک ادا ساری مخلوق سے نرالی، انسان کی ایک ایک ادا ساری مخلوق سے بھائی کیا ہے؟ جس سلیقے سے یہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، جب یہ پانی پیتا ہے اس کا پانی پینے کا انداز دیکھ لیجئے کتنا معزز ہے، اس کے کھانے کا سلیقہ دیکھ لیجئے کتنا عزت والا ہے۔ کبھی آپ ذرا غور کیجئے انسان کے سونے کا انداز کتنا شرف اور کتنا عزت والا ہے، انسان کا لباس کا انداز کتنا اعلیٰ ہے، اس کے کھانے کے طور طریقے کتنے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنی عزت بخشی ہے کہ اس انسان کو قتل کرنا، فرمایا اگر اس کے قتل میں ساری مخلوق ملوث ہو جائے تو اللہ سب کو سزا دے گا۔ اور بھائی اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں اب جو قتل کا بازار گرم ہے، بچپن میں پرانے بزرگوں سے سنا، آج سے کوئی 70-80-100 سال پہلے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی کوئی ضلعوں میں کوئی ایک آدھ بندہ قتل ہو جائے، اگر کوئی ایک انسان قتل ہو جاتا تو پورے علاقے کے علاقے سہم جاتے، غم زدہ ہو جاتے۔ اور اب ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے، سگے بھائیوں میں ایک چھوٹی سی دکان کا جھگڑا ہے، چچا نے بھتیجوں کو قتل کر دیا، بھتیجوں نے چچا کو قتل کر دیا، ایک وہ دنیا کی حقیر ترین چیز جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زمین پر انسان کا قتل بڑھ جائے اللہ دلوں کے سکون کو چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، کہ تم کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کسی بھی اسلحہ سے، چھری سے، تلوار سے، نیزے سے کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار سے گزر رہے تھے تو دو نوجوانوں کو مذاق میں دیکھا، ایک نہ تیر سے دوسرے کو یوں ڈرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹا اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی انسان کی طرف ہم تلوار سے یوں اشارہ کریں، مذاق سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، مذاق سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بازار میں جاتے ہوئے اپنی تلوار کو میان میں رکھو، اور جو آپ کا نیزہ ہے اس کا جو پھالا ہے اس کے اوپر چمڑا چڑھا کر رکھو تاکہ کوئی انسان اس سے زخمی نہ ہو جائے۔ تو یہ انسان کا حق ہے۔ فرمایا ہاں اگر کسی انسان کو قتل کرنا ہے وہ کچھ حق ہے جن کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، لیکن بھائی یہ قتل بھی ریاست کا حق ہے، انفرادی طور پر ان وجوہ سے کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کر دے تو قصاصاً قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قتل جو ہے یہ عوام نہیں کر سکتی، یہ کون کرے گا؟ قانون اور ریاست۔ الا بالحق سے یہ مراد ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی انسان زمین پر فساد مچائے، حکومت کے خلاف بغاوت کر دے، پوری ریاستی نظام کو ملیا میٹ کر دے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے،
اسلام سے پھر جائے، اسلام میں اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر زانی شادی شدہ شخص زنا میں مبتلا ہو جائے اور پوری شرائط و قوائف کے ساتھ اس کا جرم ثابت ہو جائے تو بھائی اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قتل جو ہے یہ قانون اور ریاست کر سکتی ہے، انفرادی طور پر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے الا بالحق سے اس کا استثناء کر دیا، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، تم کسی انسان کو قتل نہ کرو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وہ انسان، وہ جان جس کو اللہ نے حرمت بخشی ہے، جس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے، ہاں الا بالحق، مگر حق کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ 4 وجوہ میں نے بیان کر دی۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کر رہے ہیں۔ وصا کا لفظ جب بندہ کوئی بڑا چھوٹے کو کسی بات کا حکم دے، اس حکم میں مزید تاکید پیدا کرنی ہو تو عربی میں اس کو وصیت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ عام حکم نہیں ہے، یہ بہت تاکیدی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی کیا کر رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا ان آیات کی تمہید میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پڑھنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ لے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ لے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہیں۔ قرآن نے بھی یہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا، ذالکم وصاکم بہ، تمہیں ان باتوں کی وصیت کی جا رہی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى